ہمارے دو سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے ہماری ایک ویڈیو کے اوپر یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے کہا چونکہ مسیح خداوند بغیر باپ کے پیدا ہوا اور اس کی معجزانہ پیدائش جو ہے اس کی وجہ سے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ آپ نے میرے کہنے پہ ہمارے نئے یوٹیوب چینل ٹونی ولیم آفیشل کو سبسکرائب کرنا شروع کیا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ 500 سبسکرائبرز بھی اس پہ آ جاتے ہیں تو ہم اس یوٹیوب چینل پہ اپنے جو لیکچرز ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیں گے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے دو سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے ہماری ایک ویڈیو کے اوپر یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے کہا چونکہ مسیح خداوند بغیر باپ کے پیدا ہوا اور اس کی معجزانہ پیدائش جو ہے اس کی وجہ سے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ دلیل بہت کمزور ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی ماں سے پیدا ہوا اور باپ کے بغیر پیدا ہوا تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس کے سامنے تو اگر ہم آدم کو دیکھیں تو وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا۔ تو اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آدم کی پیدائش کو دیکھتے ہیں تو وہ تخلیق ہیں اور وہ تخلیق کے عمل کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب 6 دن میں خدا نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا تو مخلوقات میں سے ایک مخلوق آدم بھی تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ تخلیق کے ناطے سے دیکھیں گے تو تمام مخلوقات برابر ہوں گی، لیکن ان مخلوقات کی خصوصیات جو ہیں وہ ان کو اتم اور اعلیٰ اور کمتر اور کمترین ثابت کریں گی۔ اپنی ذات میں یا اپنی ساخت میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب ہم آدم کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ پیدائش ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرتے۔ آدم کی تخلیق کی گئی، آدم کو تخلیق کیا گیا، اور کتاب مقدس میں جو تخلیق کا عمل ہے اس میں خدا کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ملتا۔ خدا نے جس چیز کا حکم دیا وہ چیز بننا شروع ہو گئی، بن گئی، تخلیق ہو گئی، اور پھر خدا نے اس کو وجود بخش دیا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ آدم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا، آدم تخلیق کیا گیا تھا۔ اس لیے آدم کو مسیح خداوند کی پیدائش کے ساتھ ملایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ منطقی اعتبار سے ہم لفظ پیدا ہونا آدم کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آدم کو جو کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا، تو اپنی ذات میں یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ آدم کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہوا ہے، پیدائش استعمال نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ آدم کی تخلیق کی وجہ سے وہ افضل ہے، تو پھر آدم کی نسل میں ہر پیدا ہونے والا اس اعلیٰ اور افضل تخلیق کی وجہ سے وہ تو پیدا ہی افضل ہو رہا ہے، تو پھر آدم کی فضیلت کو آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ آدم کو تخلیق کیا گیا تھا، پیدا وہ نہیں ہوئے تھے۔ جو بغیر گناہ کے پیدا ہوا، آدم کے گناہ کے بعد، جس کو ہم کرسچن تھیولوجی میں یا کتاب مقدس کی زبان میں دا فال آف مین کہتے ہیں، یا آدم کا گناہ میں گرنا کہتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ آدم کے گناہ کے تحت پیدا ہوئے، کیونکہ جس شخص کو خدا آدم کے گناہ کے اثر سے پاک کر دیتا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا یا عدن میں چلا جاتا۔ لیکن چونکہ آدم کی پوری نسل کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا تھا، اس لیے ہمیں ضرورت پڑی ایک ایسے شخص کی جو آدم کی نسل سے نہ ہو، اور وہ عورت کی نسل سے ہوا۔ اور پیدائش اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے اس پہ غور و خوض کر چکے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا، اس لیے وہ آدم کے گناہ کے اثر سے پاک تھا۔ اس لیے جب وہ پیدا ہونے والا تھا تو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ خوشخبری جو تھی فرشتے نے سنائی تھی کہ خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی،
इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस का लक़ब मसीह खुदावंद को मैंने नहीं दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि उसने दिया जो खुदा का पैगाम तारीख़ में इंसानियत को कई मर्तबा लाकर पहुंचाता रहा, यानी कि जिब्राइल फरिश्ते ने। उसने कहा कि मौलूद मुक़द्दस होगा और मौलूद मुक़द्दस होने की वजह से वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और ये दलील मेरी नहीं है कि मैं खुदा का बेटा मसीह यीशु को क्यों कहता हूँ, या दुनिया में मौजूद किसी मसीही की नहीं है। ये दलील है जिब्राइल की जो उसने दी। और अगर आप इस हवाले को पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसलिए यहाँ दो हक़ाइक़ को याद रखें कि आदम की तख्लीक को हम पैदाइश नहीं कह सकते, और दूसरी चीज़ कि मसीह खुदावंद मौलूद मुक़द्दस है क्योंकि वो गुनाह के बग़ैर पैदा हुआ। और आखिरी बात जो इन तमाम चीज़ों से हम हासिल कलाम लेते हैं वो ये हैं कि जिसके बाप का नाम ये दुनिया बताने से कासिर है, उसके बाप ने खुद कहा था ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसलिए हम ना मसीह को खुदा का बेटा ठहराना चाहते हैं, ना साबित करना चाहते हैं। ये उसने साबित किया जिसे हम यहोवा खुदा कहते हैं। शुक्र।